علیکم. اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. پیش خدمت ہے ایک مضمون منقول ہے. اسے سینڈ کیا ہے جناب ندیم صدیقی ممبئی نے. آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. السلام علیکم. اللہ کرے آپ بخیر ہوں. ایک امریکی ایئر لائن میں خاتون نے فلائٹ میں سوار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا. میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا. خاتون بزرگ تھی، جبکہ عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. وہ مشکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھی. وہ شکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھی. انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ عربی کی کتاب ہے؟ میں نے مسکرا کر کے جواب دیا، نہیں، یہ اردو زبان کی کتاب ہے. وہ مسکرائیں، اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا، ملایا اور دیر تک جھلا کر بولی، تم پاکستانی ہو؟ میں نے گم جوشی سے جواب دیا، جی بالکل. وہ حقیقتاً خوش ہو گئی. فلائٹ لمبی تھی، چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے. پتہ چلا کہ جینا امریکی میں تاریخ کی استاد ہے. وہ طالب علموں کو عالمی تنازع پڑھاتی، چنانچہ وہ مسئلہ کشمیر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی دونوں سے بہت متاثر تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے گاندھی کو پڑھا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے گاندھی کی آٹو بایوگرافی یعنی کہ سوانح عمری بھی پڑھی ہے اور ان کے ساتھ سماجی گناہوں کا مطالعہ بھی کیا ہے. جنہوں نے مجھ سے گاندھی کے ساتھ سماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا. میں نے عرض کیا، پوپ گریگوری اول نے 950 عیسوی میں 7 خوفناک گناہوں کی فہرست جاری کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ انسان کو 7 گناہ، ہوس، بسیار خوری، لالچ، کاہلی، شدید غصہ، حسد اور تکبر بلاک کر دیتے ہیں. انسان اگر ان 7 گناہوں پر قابو پا لے تو یہ شاندار، بھرپور اور مطمئن زندگی گزارتا ہے. گاندھی جی نے پوپ گریگوری کے 7 گناہوں کی فہرست سے متاثر ہو کر 1925 عیسوی میں 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی. ان کا کہنا تھا، جب تک کوئی معاشرہ ان 7 گناہوں پر قابو نہیں پاتا، وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا. گاندھی جی کے بقول، اصولوں کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ ہے، ضمیر کے بغیر خوشی گناہ ہے، کردار کے بغیر علم گناہ ہے، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ ہے، انسانیت کے بغیر سائنس گناہ ہے اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ ہے. یہ 7 اصول بھارت کے لیے گاندھی کا سماجی ایجنڈا تھا. وہ مسکرائیں، مجھے تھپکی دی اور پھر پوچھا، کیا تم قائد اعظم محمد علی جناح کے 7 اصول بھی بیان کر سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم پریکٹیکل بااصول انسان تھے. وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا. وہ میری طرف دیکھتی رہی. میں نے عرض کیا، گاندھی اور قائد اعظم میں فرق تھا. گاندھی فلاسفر تھے اور قائد اعظم پریکٹیکل انسان تھے.
وہ کہنے کے بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قائد اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ قائد اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولی وہ مثالیں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا مثلا قائد اعظم نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی اقربا پروری نہیں کی، پوری زندگی رشوت دی اور نہ لی، پوری زندگی اپنے مذہبی رجحانات کی نمائش نہیں کی۔ وہ سنی تھے، وہابی تھے یا پھر بریلوی، قائد نے پوری زندگی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پوری زندگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کمائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدنی نہیں چھپائی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زندگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولی ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے، میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ وہ رکی اور پھر آہستہ سے بولی میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا نہیں، ضرور پوچھے، میں حاضر ہوں۔ وہ بولی کیا آپ قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا دل و جان سے۔ وہ بولے آپ پھر بتائیے آپ میں اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبی موجود ہے؟ میرے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور میں پریشانی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ بھاپ گئیں اور آہستہ آواز میں بولی آپ یہ چھوڑ دیں اور صرف یہ بتائیں آپ کی قوم نے اپنے قائد کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا؟ میں مزید شرمندہ ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بھی انسپائر ہوں، میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں۔ آپ مسلمان دو عملی یعنی منافقت کا شکار ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ نبی کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، آپ ان کے خلفاء اور صحابہ کرام کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو آپ ان کی کوئی ایک خوبی بھی ایڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ میں آپ کے آئیڈیلز کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ قائد اعظم جیسی شخصیات کے بارے میں بھی اسی طرز عمل کا شکار ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کو نوٹ پر چھاپ دیا، آپ ہر فارم پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان جیسا بننے کی بات آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ جیسی عادتیں اپنا لیں، اور آپ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کے اصولوں پر عمل شروع کر دیں، آپ کا ملک یورپ سے آگے نکل جائے گا۔ وہ رکی اور نرم آواز میں بولی میں اپنی ہر پہلی کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ جب اپنے آئیڈیلز بتا دیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیل سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کی۔ زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہوتا ہے۔ میں پھر ان کو بتاتی ہوں
میں پھر ان کو بتاتی ہوں میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ آپ اگر دل سے اپنے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں ان کی عادتیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ آپ منافق ہیں۔ اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ منقول۔ اسے بھیجا تھا محترم جناب ندیم صدیقی نے، میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے۔ آپ کو یہ مضمون کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ضرور دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لائک کر کے، شیئر کر کے یا کامنٹ کر کے آپ اپنا اظہار کریں گے۔ آج اتنا ہی۔ اسم راشد کی ادبی دنیا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے مضمون کے ساتھ، کسی نئے انداز میں، نئے لوگوں کے زندگی یا شخصیات کے بارے میں کوئی مضمون لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔